اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تربیت اولاد کے نام سے جو ہم نے چینل شروع کیا ہے، یہ بیسیکلی بچوں کے لیے ہے، خاص کر ایسے بچوں کے لیے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسی جگہ رہتے ہیں یا پیرنٹس سے دور رہتے ہیں، جہاں پہ کوئی دینی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، مدرسے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان تک اسلام کی بیسک انفارمیشنز مل جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ جو بھی ہمارے پروگرام نشر ہوں گے وہ آپ تک براہ راست پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے گا، اپنے پورے کانٹیکس میں اس کو ضرور بھیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش کی وجہ سے کسی ایسے بچے تک وہ لیسنس پہنچ جائے جو وہاں اسے میسر نہیں ہے۔ عزیز و بغیر کسی تمہید کے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اصول دین ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی کہ کیا ہے، اس کے بعد فروع دین کا سلسلہ چالو ہوا۔ فروع دین میں سب سے پہلے اول ہے نماز۔ پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو انسان کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ تو عزیزو، ہم اپنے اہل بیت اطہار کو بھی دیکھیں، قید خانوں میں رہا کرتے تھے اور ہر وقت نماز کی حالت میں رہتے تھے، حتیٰ کہ امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ مولا کائنات نے سجدے کے عالم میں ضربت کو برداشت کیا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ کہ نماز ضروری ہے۔ ضروری نہیں بلکہ بہت زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ اس کو اول وقت جو ہے نا ادا کیا جائے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے پاس ایک شخص پہنچا۔ اس نے کہا کہ سرکار، میں تاجر ہوں، مجھے تجارت پہ جانا ہے، میرے لیے استخارہ کر دیجیے گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، انشاءاللہ استخارہ کر دیتا ہوں۔ استخارہ دیکھا تو منایا۔ منانے کے باوجود اس شخص نے سوچا کہ نہیں، یہ تو بہت اہم سفر ہے، اگر میں نہیں گیا تو بہت پریشان ہو جاؤں گا، یہ میرا بزنس ٹرپ ہے اور مجھے جانا بھی ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا، اور جب چلا گیا تو ہوا یہ کہ جتنا اسے ہر سفر میں فائدہ ہوتا اس سے کئی زیادہ فائدہ اس کو ہو گیا۔ اب واپس آیا تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی میں نے تو امام سے استخارہ کروایا تھا اور امام نے کہا تھا منع ہے، اس کے باوجود مجھے اتنا فائدہ کیسے آ گیا، امام سے ہی پوچھنا چاہیے۔ چھٹے امام کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ سرکار، ایک گزارش لے کے آیا ہوں، ایک چیز مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، آپ ہی اس کو جو ہے نا سلجھا سکتے ہیں، میری مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ کہ میں سفر پہ جانے سے پہلے آپ سے استخارہ دکھوایا تھا۔ کہا ہاں مجھے پتا ہے تم نے استخارہ دکھوایا تھا اور یہ منع بھی آیا تھا۔ کہا ہاں سرکار، یہی تو پریشانی ہے، استخارہ منع آنے کے باوجود میں نے سفر کیا اور مجھے اتنا فائدہ ہوا اس سفر میں جو عام طور سے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا تھا۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ تو دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے عوض میں جو تو نے کھویا ہے وہ تیرے دماغ میں نہیں ہے۔ کہ مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے ذرا تفصیل کے ساتھ بتا دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھ، جب تو سفر پہ نکلا تھا استخارہ منع آیا تھا، کیونکہ اللہ بہتر چیزوں کو جانتا ہے، وہ بیسٹ پلانر ہے،
اس کے باوجود تو نے جو ہے نا سفر کیا، اور تو یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیاوی فائدہ تجھے بہت ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی ڈیل تیری کریک ہونی چاہیے تھی، اور تو اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں بہت زیادہ بزی تھا۔ تیرے میں ایک عادت تھی، وہ یہ ہے کہ تو ہر وقت نماز اول وقت پڑھتا تھا، لیکن یہ میٹنگ میں تو اتنا مصروف تھا، تجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس وقت نماز کا وقت آ گیا، مجھے نماز پڑھنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر تو نے سوچا میں تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں، بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، اور وہ میٹنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ تو اتنا مصروف ہو گیا، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، جو انسان اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنا اول وقت نماز نہ پڑھے کسی وجہ سے، خدا نہ خواستہ، تو بعد میں اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تو بھول گیا کہ تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اور بعد میں تجھے خیال آیا کہ آہا میری نماز قضا ہو گئی۔ اسی لیے تجھے استخارہ منایا تھا، کیونکہ نماز کے قضا ہو جانے کی وجہ سے تیرا جو آخرت کا نقصان ہے، اس کو پوری دنیا کی دولت اگر ایک پلڑے میں رکھ دے، اور ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے، اس کا نقصان ایک پلڑے میں رکھ دے، تو یہ ساری دولت اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی، اس کا رد بدل نہیں ہو سکتا، سمجھے نا؟ تو یہ تیرا سب سے بڑا نقصان ہے، تو نے نماز قضا کر دی۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے استخارہ اس کو منا رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، دنیاوی چیزوں کو جو ہے نا، کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ دوسرے اہم بات ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں، نماز بیسیکلی بہترین چیز ہے۔ کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری کائنات میں نماز کو رائج کر دوں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آدمی یا تو کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹتا ہے۔ تو جب کھڑا رہتا ہے تو اس کا سر سب سے بلند رہتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو کچھ اعضاء کو ریسٹ مل جاتا ہے لیکن سر بلند ہی رہتا ہے، لیٹتا ہے تو سر پیروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی سر کو یعنی جسم سے نیچے کرنے کا ایک ہی موقع ہے، وہ ہے سجدہ۔ دماغ میں ایک طرح کی گلینڈ ہوتی ہے جو کچھ جو ہے نا کچھ کیمیکل سیکریٹ کرتی ہے۔ جو آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت وہ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بڑھاپے کا شکار نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں اکثر کیا ہوتا ہے، آدمی کو باتیں یاد نہیں ہوتی ہے۔ کافی ڈیسیزز ایسی ہیں جو بڑھاپے میں آ جاتی ہے، جیسے نیورائٹس وغیرہ ہو گئی، یا الزیمر ڈیسیزز ہو گئی، یا پارکنسنس ڈیسیزز ہو گئی۔ تو اس میں آدمی جو ہے نا پریزنٹ کو بھول جاتا ہے، پاس کو یاد کرنے لگتا ہے، نتیجے میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے سائنٹسٹ کہ اگر کوئی ہر روز ایک 10-15 منٹ کے لیے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دے، اور اس کا جسم یعنی اس کا دھڑ جو ہے سر سے بلند رہے تھوڑا، مطلب بالکل جیسے سجدے کے عالم میں آدمی جاتا ہے، تو انسان کا جو دھڑ ہے وہ بلند ہے، سر نیچے ہے۔ آپ ایکسپیرینس کرو گے، اگر آپ لمبا سجدہ کرو گے تو آپ کو جو ہے نا ایک طرح کا سکون، جیسے آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو ملے گا۔ تو یہ دماغ کے لیے بہترین ایکسرسائز کا بھی کام کرتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ لہٰذا تاکید کی گئی ہے کہ لمبا سجدہ کرو۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام لمبے سجدے کرتے تھے۔ تو نماز نہ صرف روحانی طاقت دیتی ہے بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی بہترین طاقت کی چیز ہے۔ لہٰذا اسے میرے بچوں کبھی نہ چھوڑنا، نماز قضا نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی نماز نہ پڑھیں گے تو ہمیں کیسے یقین ہو جائے کہ ہماری نمازیں کوئی اور پڑھ سکتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ مولا آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی مرادوں کو پورا کرے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔